نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث صحیح مسلم شریف، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 11۔ عنوان: ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی نہی اور ان سے روایت حاصل کرنے میں احتیاط کا بیان۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان کے پاس جا کر کچھ احادیث بیان کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ دہراؤ۔ بشیر نے وہ احادیث پھر دہرا دیں اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے میری تمام احادیث کی تکذیب کی ہے یا آپ نے میری ان احادیث کی تصدیق کی ہے جن کو میں نے دہرایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت احادیث بیان کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب سے لوگوں نے جھوٹی اور سچی ہر قسم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرنا ترک کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حدیث یاد کیا کرتے تھے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی جاتی تھی، لیکن اب جب تم اچھی اور بری راہ پر چل نکلے ہو تو ہم نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب اعتماد اور اعتبار ختم ہو گیا۔ مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بشیر بن کعب العدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اس کی حدیث غور سے سنی اور نہ ہی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ بشیر کہنے لگا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کیا بات ہے آپ اسے سنتے ہی نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وہ وقت تھا جب ہم کسی سے یہ سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بے ساختہ نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور ہم اس کی بات اپنے کان لگا کر سنتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور غیر معتبر روایات بیان کرنا شروع کر دی تو ہم صرف اسی حدیث کو سنتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔